ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، تو بے شک ہمارا جواب ہے خدا کی قسم مدد تو اللہ سے ہی مانگنی بے چاہیے۔ شک پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ولی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو ہمارا جواب ہے الحمدللہ آپ ولی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، آپ خدا سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ آپ حیبت میں آگئے کیا؟ نہیں گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو ٹینشن ہو رہی ہے کیا ہوگا مسئلہ۔ تو ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، نہیں ہے، ہمت سے بولو، ڈرو نہ ذرا بولو، ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، نہیں ہے۔ جو آدمی ولی سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتا ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، وہ سڑک چھاپ ہے، انہیں کبھی مولانا لوگوں کی، اللہ والوں کی، صوفیہ کی صحبت میں نہیں بیٹھا، قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور خدا سے مدد مانگنا تو بندے کا حق ہے۔ اب دیکھیے اگر ولی سے مدد مانگنا شرک ہے تو میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سمجھا رہا ہوں۔ ابھی مولانا رفیق صاحب جو ہے یہاں ٹھہر کے اتنے پیارے پیارے نامہ پڑھ رہے تھے، میرے کو ایسا محسوس ہو رہا تھا رمضان میں حافظ قرآن محراب میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اتنے زبردست نامہ پڑھے، کم سے کم 100-150 نامہ پڑھ دیے مولانا۔ اب مولانا اگر اپنی طرف سے پڑھے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن پیسے دینے والے نے پڑھوایا، ثواب غارت ہو گیا۔ برا تو نہیں مان رہے نا بھائی؟ بولے مولانا تقریر بند کر دو، ہمارے خلاف بول دیے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر مولانا پڑھے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مولانا کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے تو اللہ کا شکر ہے۔ کسی نے پڑھوایا ہے بولے گیا، ثواب غارت ہو گیا۔ حضرت امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے دعوت دی، سرکار دعوت میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں اپنے مرید کے گھر دعوت میں گئے۔ وہ مرید نے جو ہے دعوت کی، حضرت کے مریدین خلفاء وغیرہ بھی ساتھ میں تھے، تو پلیٹیں رکھ دی گئی دسترخوان پر۔ اتفاق سے 2 آدمی کو پلیٹ نہیں ملی، تو وہ مرید جو حضرت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اپنے پیر صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا، کہنے لگا ارے یار پلیٹ تو لیا، اپنے خادم کو کہنے لگا ارے یار پلیٹ تو لیا۔ تو اللہ سرکار ہو گئے، ارے یار وہ دوسرے حج سے آتے وقت جو لایا تھا وہ لیا۔ تو حضرت قبلہ نے فرمایا تیرے 2 جملوں نے 2 حج کا ثواب غارت کر دیا۔ تو نے جو ظاہر کر دیا کہ میں نے 2 حج کیے، دوسرا حج کا جو وقت آیا تھا، جو پلیٹ لایا تھا، تیرے 2 لفظوں نے تیرے 2 حج کا ثواب غارت کر دیا۔ اور اگر مولانا صاحب سے بھی میری گزارش ہے، اگر آپ اپنی طرف سے بھی لے رہے ہیں تو آئندہ مت لیجئے، خدا نہ خواستہ کسی ایک آدھ سیٹ کا نام چھٹ گیا تو پورا علاقہ غارت ہو گیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی ہم لوگ اللہ کے لیے دیے، اللہ کے لیے دے دیے، الحمدللہ۔ بس کوئی قبول کرے یا نہ کرے، وہ ساری 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا قبول کر لے تو کافی ہے۔ تو الغرض گزارش تھی بھائی، سمجھ میں آئے تو لے، ورنہ واپس کل پھر کہیں دوسری طرف دینا ہے، نو پرابلم۔ اب مسئلے کو سمجھیں، قربان جائیے۔ تو مولانا صاحب نے ابھی کھڑے ہو کے جو ہے اعلان کیا، تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں تو مولانا نے بولا ہی ہوگا کہ بھائی جلسہ ہے، آپ لوگ تعاون کیجئے، کمیٹی والوں نے بولا ہے جلسہ ہے تعاون کیجئے، تو لوگوں نے تعاون کیا نا۔ سیٹوں کو فون کر کے بولا ہوگا، یا ملاقات کر کے بولی ہوگی، یا مسجد میں کھڑ کے بولا ہوگا۔ تو مولانا رفیق صاحب قبلہ جیسی ذات، باسنی کا اتنا بڑا عالم، لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ کیا بات ہے، آپ غور کیجئے گا، کیا کر رہے ہیں؟ مدد مانگ رہا ہے ذرا بولیے، مدد مانگنا۔ اگر مدد مانگنا وہ بھی سیٹوں سے جی شرک نہیں ہے جی، تو پھر غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے، مدد مانگ۔ اب بھائی آپ کے گھر پہ فقیر آتا ہے، اور فقیر تو کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ کے نام پہ دے دے بابا، اے باسنی والے اللہ کے نام پہ دے دے۔ ارے وہ تو اتنا ڈینجر ہوتا ہے، اللہ کو وسیلہ بنا کے بندے سے مانگ رہا ہے۔ اور آج تک کسی جماعت کے کسی مولوی نے فقیر کو مشرک نہیں کہا۔ جی
پوائنٹ تو سمجھو آپ. ارے ایک شخص ایک گناہگار سے مانگ لے اللہ کو وسیلہ بنا کر, تو گناہگار سے مانگنے پر گناہگار جیب میں ہاتھ بھی ڈالا, بانسنی کا سیٹ بولا, آزو بازو عزت رہ جائے, 100 کی نوٹ نکال کے دے بھی دیا, تو شرک نہیں ہوا. جب بندے سے بندہ مانگے تو شرک نہیں, غلام اپنے بغداد والے آقا سے مانگے تو شرک. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, صحیح بات, واہ واہ. آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا والیوم بڑھائیے تاکہ میرے کو بھی سمجھ میں آئے, میں صحیح سمجھا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ, سبحان. آپ اگر اتنا ٹھنڈا چلیں گے نا تو میں ڈر جاؤں گا کہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب آپ پوچھئے گا پھر حضرت شرک کیوں نہیں ہوتا ہے بندے سے مانگنے پہ؟ جب بندہ مانگنے تو اللہ سے ہے, بندے سے مانگے تو اللہ اور بندہ دونوں برابر ہو گئے, مانگ دونوں سے جا رہا ہے, دونوں برابر ہو گئے. یہ جہالت ہے, یہ انسانی عقل کا قصور ہے, وہ اس کو ایسا سمجھتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں, آخری سانس تک مانگتے رہیں گے. ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں, آخری دم تک مانگتے رہیں گے, مگر پھر بھی شرک نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے بغداد والے آقا کو, مدینے والے مصطفیٰ کو ہم نے خدا سمجھ کے نہیں مانگا, خدا کا محبوب سمجھ کے مانگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنا شرک نہیں ہے, بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنا. پوائنٹ نوٹ کیا جائے, بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنا شرک. اس لیے حضرت مولانا رفیق صاحب قبلہ نے اتنے بڑے پروگرام کے لیے آپ سے امداد طلب کی, مگر شرک نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے آپ کو بندہ سمجھ کے مانگا. فقیر گھر پہ آ کے آپ سے مانگا, شرک نہیں ہوا, کیونکہ بندہ سمجھ کے مانگا. میں غلام درے غوث پاک پر قدموں میں سر رکھ کے مانگا, شرک نہیں ہوا, کیونکہ میں نے غوث کو خدا نہیں, خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا. صحابہ نے رسول اللہ سے مانگا, خدا سمجھ کے نہیں, خدا کا محبوب سمجھ کے مانگا. اسی لیے محبوب کو محبوب سمجھ کے مانگنا, ولی کو ولی سمجھ کے مانگنا, نبی کو نبی سمجھ کے مانگنا, یہ شرک نہیں ہے, بلکہ یہ مانگنے کا طریقہ ہی ایسا ہے. مسئلوں کو سمجھے مسلمانوں, یہ بے وقوف قوم جس کو بولے اس کو لے کے جاتی خدا کے برابر کھڑا کر دی, جس کو بولے اس کو لے کے جاتی خدا. ابے حولے وہ اللہ ہے, یہ ملا ہے, یہ ملا کسی سے مانگ لے تو بندہ اللہ تھوڑی بن جائے گا. ہاتھ چومے شرک, ہیلو ڈارلنگ, ہمارے ہاتھ میں اتنی تاثیر ہے, کوئی چومے تو ہم خدا بن جائیں, کوئی ہمارے پیر پڑ لے تو ہم اتنے بڑے دھارکاری ہو گئے کہ خدا بن جائے. کوئی پیروں میں لوٹا بھی تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, گناہگار ہوں گا, عمل بے ادبی کا ہوں گا, شریعت کے خلاف ہوں گا, مگر شرک نہیں ہوں گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے کو ایک صاحب بولے, مولانا صاحب آپ لوگ درگاہ کو جا کے شرک کرتے ہیں. میں بولا ایسا پیدا ہوئے جب سے ہم چاہ رہے ہیں, مگر ہم کو نہیں معلوم تھا, تیرے سے معلوم ہو رہا. وہ ویری گڈ. ہم بولے ویری گڈ, بھائی کیا شرک ہوتا ہے, درگاہ کو جانے سے کیا شرک ہوتا ہے, جلدی 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 بتا. بولے آپ لوگ جاتے ہیں درگاہ میں, جا کے ان کی مدار پہ سر رکھ دیتے ہیں, شرک ہے. میں بولا واہ, سر کے صدقے جاؤں, تو جہاں رکھ گیا وہاں شرک ہو جاتا. ارے میں بولا ہولے خالی سریچ رکھ رہے ہم لوگ, نیچے منڈی اوپر پیرا کرے بھی تو شرک نہیں ہوتا. درگاہ میں کلاٹیاں مارے بھی تو شرک. کوئی اگر اپنے بعض عاشقاں رہتے, اپنے بہت خطرناک رہتے, بالکل اجمیر میں رہتے, اللہ کیا کرتے, چادر اٹھا کے اندر منڈی ڈال دیتا ہوں, تو بھی شرک. زور سے بولیے, اور زور سے بولیے. نہیں, یہ الگ بات ہے, ایسے زیارت کرنے کے آداب نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھئی ایسی زیارت مت کرو, یہ بزرگوں کی بے ادبی ہے, یہ زیارت کرنے کے کوئی آداب کوئی طریقہ نہیں ہے, مگر خدا کی قسم شرک تو نہیں ہے. کرنے والا آداب زیارت سے ناواقف ہے, الگ بات ہے, مگر ایسا کرنے سے شرک نہیں ہے. زور سے بولیے, نہیں ہوتا. ارے بھی ایسا کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھو, شرک میرے بھائی, او چائے والے بھیا پلیز, ایک چائے والے سے ہم پریشان ہیں.
آپ بیچ میں مت آئیے گا ورنہ پورا غصہ آپ پہ نکال دیں گے ہم. سبحان اللہ. بہت سمجھدار ہے بیچارہ، خاموش چلا گیا. کاش وہ بھی اتنا ہی سمجھدار ہوتا تو بہتر ہوتا. وہ جانے والا نہیں ہے. تو مسئلے کو سمجھیے گا. بڑی پیاری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا کہ آپ کو شرک جو ہے عمل کا نام نہیں ہے. جھکنے کا نام شرک نہیں ہے، پیر پڑنے کا نام شرک نہیں ہے، ہاتھ چومنے کا نام شرک نہیں ہے، پیٹ میں منڈی ڈالنے کا نام شرک نہیں ہے. شرک عمل کا نام نہیں ہے. بہت بڑی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شرک عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے. میرے کو اگر شرک کرنا ہے نا تو درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سر ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کلاٹیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گول گول درگاہ کے گول گول پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا، ایسی بیٹھا کرسی پہ، یہاں بیٹھ کے میں ایسا ہی ہوں، اچھا کڑ کے بیٹھے ہوا ہوں، بیٹھ کے بول رہا ہوں غوث اعظم خدا کے برابر ہے. یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. شرک عمل کا نام نہیں ہے، شرک عقیدے کا نام ہے. کوئی اگر اپنا عقیدہ ایسا بنا لے کہ غوث اعظم خدا ہے، یا غوث اعظم خدا کے جیسے ہیں، یا غوث اعظم خدا کے برابر ہیں، یہ شرک ہے. مگر الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے اس امت پر اتنی محنت کی ہے کہ آپ اور میں تو بالکل شریف لوگ آئے، آج کی پوری 5 وقت کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں الحمدللہ. اگر باسنی کے کوئی پاکٹ ماسٹر کو بھی پکڑ کے لا لو جو 3 بوتل صبح سے مارا ہو، نشہ اترنے سے پہلے نشہ چڑھایا ہو، اس کو بھی اگر پکڑ کے لے کے آ کے حاجی صوفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے میاں یہ کون ہے، تو انہیں ڈھلتے ڈھلتے بھی خدا نہیں بولتا. ولی اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کے وہ یہی بولتا یہ اللہ کے ولی ہیں. کسی کو اللہ کا ولی سمجھنا یہ خود شرک کو کاٹ دینا، شرک کو توڑ دینا ہے. اب ایک بات یاد رکھ لیجئے، بڑی پتے کی بات، صرف 3 چیزیں شرک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی شرک نہیں ہے. یہ بے وقوف قوم خالی پکارتے ہیں شرک ہے شرک ہے شرک ہے. پاگلوں کو ملا کچھ بھی نہیں. دیوانہ پکارا پکار شرک ہے شرک ہے شرک ہے. چومے تو شرک، یا رسول اللہ بولے تو شرک، یا حبیب اللہ بولے تو شرک، یا غوث اعظم بولے تو شرک. دیوانی قوم ہے پوری ہے. صرف شرک 3 ہے. کسی بھی بندے کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے. شرک. کسی بھی بندے کو، چاہے وہ بندہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، ماں باپ ہو، استاذ ہو، پیر ہو، صوفی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی بندے کو خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے. خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے، خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے. یہ 2. تیسرا ہے کسی بھی بندے کو خدا سمجھنا شرک ہے. اس کے علاوہ کوئی شرک ہے ہی نہیں. تعویذ پہنے تو شرک نہیں ہوتا، گنڈے پہنے تو شرک نہیں ہوتا، لیمبواں کاٹے تو شرک نہیں ہوتا، پورے ناریل لے کے سر پہ پھوڑ لے تو بھی شرک نہیں ہوتا. جاہل قوم ہے. ناریلوں سے شرک کا کیا تعلق ہے؟ یہ الگ باتیں کرنا نہیں کرنا وہ علماء کے پاس جا کے پوچھ لے بھائی. مگر اس سے کیا تعلق ہے بھائی شرک کا؟ ناریل لیے تو شرک، لیمبو لیے تو شرک، درگاہ پہ چادر چڑھا تو شرک، پھول چڑھا دے کہ حضرت خدا بنا دو. عجیب و غریب دیوانی قوم ہے یہ پاگل. تو اس سے کوئی شرک کا تعلق نہیں ہے. اب آپ اتنا سمجھ گئے تو اب دوسری بات بھی سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یہ جو دنیا کا سسٹم بنایا نا، اللہ نے اس دنیا کے سسٹم کو دار الاسباب بنایا. جی. یہ اسباب پہ منحصر ہے. اسباب پر. اسباب کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ہم ولیوں کی مدد لیتے ہیں. ولیوں کی مدد کیوں لیتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ دار الاسباب ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ بیچارے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنا آرام سے لائٹ لے کے اتنی دور کھڑے ہوئے ہیں، مگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے کیونکہ مائک سبب ہے. جی. بولیے. سبب ہے. مائک سبب ہے. اتنی دور ٹھہر کے وہ بڑی آسانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. لائٹ سبب ہے. لائٹ نکال دیے تو نہ انہوں میں کو دیکھ سکتے ہیں نہ میں ان کو دکھتا ہوں. یہ لائٹ سبب ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یہ دنیا کو اسباب پہ منحصر کر دیے. یا اسباب کے بغیر آپ گزارا نہیں.
زور سے بولو اور زور سے بولو. اب ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. بزرگ بہت بیٹھے ہوئے, ذرا بچوں کو سمجھانا ہے. آپ لوگ اللہ والے نیک لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ہوگا, اب ان لوگوں کا ذرا سمجھنا ضروری ہے. ایک بچہ کیا کرا, جمعہ کی نماز پڑھا باسنی میں, پڑھ کے جا کے دیوان خانے میں بیٹھ کے دعا کر رہا. 24 سال کی عمر کا ہے, شادی ہوئی نہیں, دعا کر رہا ہے, اے اللہ تو اولاد کا دینے والا ہے, مولا مجھے ایک بیٹا دے دے, مولا مجھے ایک بیٹا دے دے, اے اللہ مجھے ایک بیٹا, مولا صرف ایک مانگ رہا ہوں, ایک دے. ظہر سے اثر ہو گئی, دادی پریشان ہے, پوٹا بیٹھ کے کر رہا ہے کیا آخر کمرے کے اندر. اثر کی ٹائم پہ دادی میں اندر داخل ہوئے تو دیکھے مانگ رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہ سے, بیٹا مانگ رہا ہے. صحیح کر رہا غلط کر رہا؟ بولو جی, صحیح کر رہا. یہی تو ہے سسٹم سنیوں کا, صحیح کر رہا ہے. دادی کھینچ کے بھیری دی, انہیں صحیح کری غلط کری, انہیں صحیح کری آپ غلط کرے. سنو میری بات, دادی کھینچ کے بھیری دی. بولے ہاں بے وقوف, دعا کرنے سے بیٹا ملتا ہے؟ نالائق, بیٹا ہونے کے لیے شادی کرنا پڑتا ہے. یہ دارالاسباب ہے. اگر کوئی شخص بغیر شادی کرے کہ پوری زندگی نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے بھی دعا کرا تو بیٹا پیدا. ذرا بولیے, بولو بڑے بھائی, ایسا کہیں باسنی میں کہیں ہوا کیا ایسا؟ پھر اتنا گور گور کے دیکھ رہے یار. یہ دارالاسباب ہے. ایک بازو والے مولانا, مثال دے رہا ہوں, لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے, کون سے مولانا ہے مت پوچھئے گا. بازو والے مولانا جمعہ میں خطاب میں بول دیے, کیا بول دیے؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. ان کا پورا ٹارگٹ تھے اولیاء اللہ, غیر اللہ سے مانگنا شرک, صرف اللہ سے مانگنا. ایسے حلق میں سے آواز نکالے, بیچارہ اپنا بولا بھالا باسنی کا سنی مسلمان, انہیں بیچارہ جس کو دیکھے اس کو متاثر ہوتے رہتا. ادھر انگلش میں تقریر سنا تو ادھر جھک جاتا, ادھر جو ہے راجستانی میں سنا تو ادھر جھک جاتا, نقشبندی صاحب کی سنا تو پھر ادھر جھک جاتا. یہ الگ ہے اس کا ٹینشن, ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں, جس کی سنا اس کی طرف ڈھلتے رہتا. تو اب وہ سن لیا, سن لے گئے آٹھ مولانا زبردست بولے, واقعی صرف اللہ سے مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اسی عقیدے پہ 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے کے بعد رات میں ہارٹ اٹیک ہوا. اماں جان گئے, بچوں کو اٹھا کے لائے, بولے بیٹے جلدی آؤ, ابا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, پورے ٹھنڈے پڑ گئے, پسینے نکل رہے ہیں, حالت خراب ہو رہی ہے. بچے آگے اٹھائے, پورے ہاتھاں چھوڑ دیے, گردن چھوڑ دیے, پیراں چھوڑ دیے, چچا پوری حالت حویلی پہ آ گئی. بچے بولے ابا جان چلو اٹھو, دواخانے کو چلو, دواخانے کو چلو. بولے غیر اللہ سے مدد نہیں لوں گا, کیونکہ وہاں پہ رمیش بابو ہے علاج کرنے والا, میں رمیش کی مدد نہیں لوں گا. لوگ مت. اب مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا, بھائی غیر اللہ سے مدد لینا ہی نہیں. اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پورے کسی نہ کسی کی سجسٹ کی ہوئی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے, پھر بولتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, پھر ڈاکٹر کو نے کوئی کو گیا رے. صحت ہوئی تو بولنا ہے اللہ صحت دے دے, بیماری ہوئی تو بولنا ہے اللہ صحت دے دے, اللہ صحت دے دے, اللہ صحت دے دے. ایک ہارٹ اٹیک ہوا تو دوسرا ہو سکتا, مگر بغیر گولی کے اللہ صحت نہیں دے دا. گولی تو بھی ہونا, دعا تو بھی ہونا. گولی بھی نہیں, دعا بھی نہیں, دواخانے کو جاتا ہی نہیں. اللہ بولے قانون قدرت کے خلاف ہے, ہمارے سسٹم کے خلاف بات نہ کر رہا ہے. بولے کسی مولوی کی صحبت میں بیٹھتا تو اچھا تھا. پیارے بزرگ اور دوستو, مسئلے کو سنو. اب ہوا کیا؟ بہرحال دواخانے کو بچے بولے ارے میاں ان کو صرف ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا, ان کو تو برین اٹیک بھی ہوا ہے. انہوں نے پیر پکڑے, ایک بچے نے ہاتھ پکڑے, اٹھائے, چچا کو گاڑی میں ڈالے, دواخانے کو لے گئے. ڈاکٹر بولا اچھا ہوا 10 منٹ پہلے اگر نہیں آتے, 10 منٹ لیٹ کر دیتے تو ان کی موت واقع ہو جاتی تھی. ڈالا, پمپنگ کرا, ان کو وینٹیلیٹر لگایا. 3 دن کے بعد فریش ہوئے, اٹھ کے بیٹھے. 4 دن کے بعد گھر کو ڈسچارج کر کے لائے. بولے ابا جس دن آپ کو اٹیک آیا آپ دیوانے باتیں کر رہے تھے, غیر اللہ سے مدد نہیں لوں گا, غیر اللہ سے مدد نہیں لوں گا, رمیش بابو کو نہیں بتاؤں گا. ابا اگر رمیش کرنے نہیں جاتے تو آج آپ کی زیارت کے مرمرے سب میں تقسیم ہوتے رہتے تھے. آپ کی فاتح ہے, سیوم کا کھانا ہم لوگ کھاتے رہتے تھے. اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے, اللہ بچا لیا.
تو بولے میں تو مولانا صاحب کا کام پہچان کے رہوں گا، الٹا فارمولا پڑھایا مجھے، غیر اللہ کی مدد نہیں لینا۔ گئے صحت یابی کے بعد مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب سے بولے صدر صاحب امام صاحب کو تنخواہ کب دیتے؟ بولے پہلی کو۔ بولے آپ کے پہلی کو مت دیجئے، 5 تاریخ کو میں دے رہا ہوں۔ صدر صاحب بولے اللہ تیرا شکر ہے 25,000 دینے والا آ گیا، اس کی 5 دن کی بات سن لینے میں میرا کیا ٹینشن ہے۔ صدر صاحب عصر کی نماز میں آئے پہلی تاریخ کو، امام صاحب دیکھ لیے صدر صاحب آ گئے، لفافہ ملنے والا ہے، پوڑا آنے والا۔ صدر صاحب سلام پھرتے کی چلے گئے، پوڑا لفافہ دیا ہی نہیں۔ امام صاحب ٹینشن میں آ گئے۔ مغرب میں آئے صدر صاحب دیا ہی نہیں، عشاء میں آئے دیا ہی نہیں، 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے، امام صاحب مسجد کو 4تھے دن آئی نہیں۔ تو جا کے ان سے لوگوں نے پوچھا اے امام صاحب کیوں نہیں آئے؟